الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہ دنیا میں آیا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، اور اس کو ایک دن موت آئے گی تو وہ اپنی اصل منزل کی طرف چلا جائے گا۔ کہ دنیا قرآن مجید میں آتا ہے یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، جو ہمیں حقیقت نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ایک دھوکہ ہے، اور چند دن کی یہ زندگی ہے۔ چند دن بھی ہم کہہ لیتے ہیں، لیکن اگر آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اگر اس کا اس زندگی کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو یہ چند دن بھی نہیں بنتی، بلکہ ایک دن بھی نہیں بنتی۔ اگر سوچا جائے تو چند لمحے بھی یہ زندگی نہیں بنتی، جس کو ہم اصل زندگی سمجھے بیٹھے ہیں۔ زبانی تو ہم سارے کہتے ہیں کہ مر جانا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، لیکن اس بات کو ہم سچ مانتے ہیں، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اگر دل سے ہم اس بات کو تسلیم کریں تو پھر ہماری منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے اور ہماری ترجیحات جو ہیں وہ بدل جائیں، ہمارا رہنا سہنا، کام کرنا، زندگی کے معمولات وہ پھر نظر آئیں، اس سے نظر آئے کہ واقعی ہم نے یہاں پہ عارضی طور پہ آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی ملازمت پیشہ ہے، کوئی جس شعبے میں بھی ہے، اس کی ساری جدوجہد، ساری کی ساری توانائیاں کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ یہ میری جو چند روزہ زندگی ہے یہ اچھی اس میں گزر بسر ہو جائے، کہ اگر گھر ہے تو اس سے بڑا اور اچھا گھر میسر آ جائے، اگر گاڑی ہے تو اس سے بڑی گاڑی کی طلب ہوتی ہے، اگر دولت ہے تو اس سے زیادہ دولت جمع کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ضرورت تک ہم نہیں رہتے، ضرورت تک دنیا کمانا، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، لیکن اگر وہ ضرورت تک ہو، اگر وہ نمود و نمائش اور دکھلاوے کے لیے ہو تو وہ پھر مقصد بن جاتی ہے کہ دنیا کو جمع کرنا۔ تو ہم نے مقصد اس دنیا کو بنا لیا ہے، کس دنیا کو جو کہ عارضی ہے، بچے سے لے کے بڑا تک کہتا ہے جو بھی اس دنیا میں آتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ آتا ہے، جب جاتا ہے اس کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، کس عمر کس وقت وہ اللہ کے پاس چلا جائے، کس وقت اس کو موت آ جائے، نہ کوئی عمر کی قید ہے نہ کوئی صحت کی ہے۔ بڑے بڑے مریض، بڑے بڑے ضعیف العمر دیر چارپائی پہ بیٹھے رہیں گے اور ان کی نوجوان اولاد پوتے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس مختصر وقت میں اگر تھوڑا سا ہم جائزہ لیں دنیا اور آخرت کی حقیقت کیا ہے، تو یہ جو یہاں پہ جو آیا ہے اس کی زندگی کتنی ہے۔ آج کل زیادہ سے زیادہ جو کوئی جیتا ہے اوسط یہ ہے کہ 50 سے 60 70 سال تک، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بابا جی نے بہت لمبی عمر پائی ہے کہ 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ جیا. تو یہ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ زندگی کیا ہے, تقریباً 100 سال. اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی میں بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا پہلا دن جو قیامت کا دن ہے, جو حشر اور حساب کتاب کا دن ہے, وہ کتنا لمبا ہوگا کہ اس کی مدت ہوگی 50,000 سال. آخرت کا پہلا دن 50,000 سال, اور یہاں زیادہ سے زیادہ کیا 100 سال. اب اگر اس کو دیکھیں, وہ 50,000 سال کا تو ایک دن ہے, اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور اس دن کے لیے آخرت کی منزلیں بہت ہیں, لیکن اگر اسی ایک منزل کے بارے میں غور کیا جائے, قیامت کے دن کے بارے میں, کہ 50,000 سال کا دن ہے اور وہاں پہ کیسی سہولیات میسر ہوں گی. نہ کوئی گھر ہوگا, نہ کوئی سایہ ہوگا, نہ کوئی درخت ہوگا, نہ ہی بیٹھنے کے لیے کوئی بستر اور آرام دہ چیزیں ہوں گی. بالکل چٹیل میدان ہوگا, اس میں سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, وہاں پہ جمع ہوں گے. اور آج کل ہم نے دیکھیں موسم کی تبدیلی بھی ہے, پھر بھی یہاں پہ پنکھے چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں گرمی لگتی ہے. اور کس موسم میں گرمی لگ رہی ہے, کس جگہ لگ رہی ہے کہ جب جون جولائی ہوتا ہے تو یہاں پہ گرمی برداشت نہیں ہوتی. چند لمحے کے لیے بندہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن اس دن کیا حالت ہوگی؟ آج اگر گرمی برداشت نہیں ہو رہی, باوجود اس کے کہ چھت میسر ہوتی ہے, پنکھے میسر ہوتے ہیں, سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. کس وقت کہ جب سورج لاکھوں میل دور ہے, لاکھوں میل دور ہے, تو ہم سے دھوپ یا شدت برداشت نہیں ہوتی. تو اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی حالت یہ ہوگی کہ 1 میل کی مسافت پہ ہوگا. اتنی دور سورج ہے تو کتنی گرمی ہے. جب سورج اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کی مسافت پہ ہوگا تو پھر کیا حالت ہوگی؟ سایہ بھی میسر نہیں ہوگا. تو اس وقت حالت یہ ہوگی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ اتنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے ان کو پسینہ ان کی پنڈلیوں تک, ٹانگوں تک آئے گا. کچھ لوگ ہوں گے وہ پیٹ تک ان کو پسینہ آیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے کہ کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پسینہ ان کے منہ تک چڑھا ہوگا. یہ دیکھیں وہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. آج یہ ہے کہ سائے کے انتظام کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹھنڈے پانی میسر ہیں, مشروبات میسر ہیں. وہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا. پیاس کی شدت ہوگی, اور اتنی شدت کہ زبانیں جو ہیں لٹک کر سینوں پہ لٹک رہی ہوں گی, سینوں تک. اس پیاس کے عالم میں, اس پسینے کے عالم میں اس طرح سے, اور ننگے بدن, ننگے جسم ادھر ہوں گے. کوئی لباس بھی میسر نہیں ہوگا کہ بدن کو ڈھانپنے کے لیے یا گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا میسر ہو, وہ بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ حدیث اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں یا رسول اللہ, مرد بھی ننگے ہوں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی. آپ فرماتے ہیں عائشہ مرد بھی ننگے, عورتیں بھی ننگی, کسی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا. تو اماں فرماتی ہیں کہ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں کسی کو دوسرے کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. وہ اپنی مصیبت میں مبتلا ہوگا, اور ایسے ہوں گے ان کی حالت جیسے نشہ کیا ہوا کہ حواس کھو بیٹھیں گے, اتنی شدت ہوگی. اب دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی مثال ہے کہ ایک دن کی مثال ہے آخرت کے. باقی حساب و کتاب آگے جہنم, اللہ معاف فرمائے, بہت ساری منزلیں ہیں.
لیکن اگر ایک دن کا ہی جائزہ لے لیا جائے کہ جنت جہنم تو بعد میں ہے نا، تو کیا ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کتنی تیاری کی ہے؟ آخرت کی لمبی زندگی کے لیے تو اتنی تیاری کرنی چاہیے جتنا وہاں پہ رہنا ہے، اور دنیا کے لیے کتنی محنت جدوجہد کرنی چاہیے جتنا یہاں رہنا ہے۔ لیکن ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لیں، اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہاں کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو اصل زندگی ہے اور جہاں پہ اتنی مشکل مسافتیں ہیں، مشکل مراحل ہیں، اس کے لیے تیاری کریں۔ ٹائم کے لیے مجھے پرچی آ گئی ہے، مختصر ہی بیان تھا، تو اس تیاری کے لیے چند باتیں بتا دوں کہ اس دن جب پیاس ہوگی، دھوپ ہوگی اور سایہ نہیں ہوگا، تو اس وقت کن لوگوں کو سایہ میسر ہوگا؟ اس وقت 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ ان میں کیا ہے کہ ایک وہ ہے عادل حکمران جو اپنی رعایا کے درمیان عدل کرے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ دوسرا کون ہے؟ جو خفیہ صدقہ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور 2 وہ شخص ہیں جو آپس میں ان کی رشتہ داری نہیں ہے، کاروباری لین دین نہیں ہے، وہ انہوں نے آپس میں محبت رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو اللہ پاک کل ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اور ایک وہ نوجوان جس کو کوئی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو وہ یہ کہہ کے اس سے باز آ گیا کہ مجھے اپنے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک ایسا شخص ہوگا جو تنہائی میں بیٹھا تھا، اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اس کو بھی عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پیاس کے لیے کچھ لوگ جو پیاسے پھر رہے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، اپنی امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی جو ہے شہد سے میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن اس موقع پہ جب لوگ کچھ آئیں گے، آگے لپکیں گے پانی کے لیے، تو درمیان میں فرشتے حائل ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے رسول آپ کو نہیں پتہ، انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں نئی نئی باتیں نکال لی تھی، تو ان کو اس پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں آخرت کی فکر لگ جائے، ہم آخرت کی تیاری میں لگ جائیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے ہمیں سایہ بھی میسر ہو، حوض کوثر بھی میسر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حق تک قرار پائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔